ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ ایک اور سوال تحریر فرمایا ہے کہ داڑھی سے کے متعلق ہم کچھ عرض کریں، اس کا شرعی حکم چاروں فقہا کے نزدیک کیا ہے اور نہ رکھنے پہ سزا کیا ہے، اور داڑھی کی مقدار کتنی ہے، کتنا علاقہ اس کے حکم میں ہے، نچلے ہونٹ اور تھوڑی کے درمیان بالوں کا کیا حکم ہے، دائیں بائیں سے نسبتاً زیادہ بال آتے ہیں اسے کاٹا جا سکتا ہے یا نہیں۔ ان سارے سوالات کا جواب ہم آپ سے عرض کر دیتے ہیں، ترتیب سے نہیں، بغیر ترتیب کے۔ داڑھی کا رکھنا اسلام کے شعائر میں سے ہے، اس لیے شریعت کسی کو یہ اجازت نہیں دیتی کہ وہ داڑھی نہ رکھے۔ فقہا اسے واجب کہتے ہیں اور چاروں فقہا اسے واجب کہتے ہیں۔ داڑھی کتنی ہونی چاہیے؟ اہل تشیع اور مالکیوں کا اب مسلک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جتنی بھی رکھ لے بس ٹھیک، تھوڑی رکھے زیادہ رکھے جتنی بھی، کہتے ہیں ہم بھی یہی ہیں، ہم کہتے ہیں جتنی پہ جو آدمی راضی ہے اسے رکھنے دو، لٹلے کے پیچھے نہ پڑ جاؤ، اس کے جتنی پہ بھی راضی ہے چلنے دو۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے واقفیت، ان کی محبت، یہ چیزیں غالب آ جائیں گی، ہو جائے گا کچھ نہ کچھ جو ہونا ہے۔ اور شرعاً مقدار داڑھی کی اس سب کا دار و مدار عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے فعل پہ، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، وہ ایسے کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پہ تشریف لاتے تھے تو اپنی داڑھی کو ہاتھ میں لے لیتے تھے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی ایسے کرتے تھے، اور یہ مٹھی کے نیچے سے جو باہر بال نکل رہے ہیں یہاں سے کاٹ دیتے تھے، بس تھوڑی سے نیچے 4 انگلیاں۔ یہ ہے وہ جو حنفی فقہا نے اور باقی دیگر فقہا نے بھی حد متعین کی ہے، وہ اس جگہ سے نہیں اسے شمار کرتے، نیچے والے لب سے وہ شمار کرتے ہیں تھوڑی سے، کیوں کہتے ہیں اس سے 4 انگل نیچے، بس یہ داڑھی۔ اس سے زیادہ بڑھانا فقہا نے لکھا ہے کاٹ دینی چاہیے۔ حنفی فقہا اس معاملے میں اتنے سخت ہیں کہ کہتے ہیں واجب ہے، بعض لکھتے ہیں وہ واجب ہے اس کا کاٹنا، اور حنفیوں میں سنت موقدہ تو کہتے ہی کہتے ہیں۔ اتنی لمبی داڑھی جس سے چہرہ بدنما لگے، شریعت نے سختی سے اس سے منع کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ ساری تراش خراش ایسی ہونی چاہیے کہ انسان سے کوئی بات کر سکے، کوئی گفتگو کر سکے، کوئی اس کا چہرہ اچھا لگے۔ اسی لیے انہوں نے یہ حکم مانا ہے کہ اطراف میں جو بال ہوتے ہیں یہ اگر کاٹ دیے جائیں تو کوئی حرج نہیں، مطلب یہ کہ سرے سے تو نہیں کاٹنے لیکن اس کو کم کر دیا جائے، تراش خراش کی جائے، بالکل ٹھیک ہے۔ اسی طرح کسی آدمی کے گالوں پہ بہت زیادہ بال آ جائیں، اس کا بھی کاٹنے کا اجازت دی ہے فقہا نے۔ گلے میں داڑھی مل جائے اور گرمی اور بالوں کی وجہ سے تنگی ہونے لگے، اس کے منڈانے کی بھی اجازت دی ہے۔ سر کے بال داڑھی سے آ کے مل جائیں، جیسے عام طور پہ ہمارے یہاں ہوتا ہے، کوئی حرج نہیں، کسی نے منع نہیں کیا، اور کوئی کٹ لگا دے اس پہ تو بھی کوئی حرج نہیں، کسی نے منع نہیں کیا، کیونکہ اصلاً سر کے بال رکھنا سنت ہے۔ مسئلہ یہاں پہ ہے، یہ جو سر منڈانا ہے نا، یہ اصل سنت نہیں ہے۔ ہوا یہ تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر ان خواہشات کا بہت غلبہ تھا، چنانچہ مسلم وغیرہ کی روایات میں ہر جگہ آتا ہے کہ انہوں نے کہا کان بنتہ تحتی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی میرے گھر میں تھیں، میں حیا کی وجہ سے مسئلہ ظاہر ہے کہ نہیں پوچھ سکتا تھا، تو میں اپنے دوست مقداد سے پوچھواتا تھا کہ عرض کرو یہ چیز پیش آئی ہے، یہ چیز پیش آئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن غسل کے متعلق بات کرتے ہوئے بتایا کہ انسانی جسم کے ہر بال میں اس کے نیچے ناپاکی آ جاتی ہے،
اسی وجہ سے جب کوئی آدمی اس عمل سے گزرتا ہے تو پسینہ آ جاتا ہے. یہ جو پسینہ ہے نا، یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات نقل کر رہے ہیں. انہوں نے کہا یہی وہ چیز ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اس کے لیے نہانا ضروری ہے. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے بال تو بہت گھنے تھے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا تھا، اس نے سر کے بالوں کے متعلق کوئی بات کی تھی. تو انہوں نے کہا تم جانتے ہو سر کے بالوں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ جس نے حکم دیا تھا نا بال رکھنے کا، اس کے بال تم سے زیادہ تھے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بہت گھنے تھے اور سفید بھی نہیں ہوئے تھے. 63 برس کی عمر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سیاہ رہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 17 میں نے گنے ایک مرتبہ تو 17 کے قریب بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید ہو گئے تھے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بہت گھنے بال تھے. تو انہوں نے کہا جب میں نے سنا تو میں نے سوچا کہ یا اللہ اب ہر بال کے نیچے پانی پہنچے کیا ہوگا. ثم عادیت راسی، میں اپنے بالوں کا دشمن ہو گیا، ہر ہفتے منڈا لیتے تھے. پھر امیر المومنین رضی اللہ عنہ جب کوفہ آئے تو وہاں بھی یہی بات رہی. کوفہ میں تو امیر المومنین تھے نا، خلیفہ وقت تھے. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ بال منڈوا دیتے تھے. حنفی فقہا جو ان کے زمانے کے بعد فوراً تھے، انہوں نے اہل کوفہ کو اسی طرح دیکھا تھا تو وہ بال منڈواتے تھے. اس لیے علماء بال منڈواتے تھے. لیکن اصل سنت یعنی اس وجہ سے کہ احتیاط یہ ہے کہ کہیں بالوں میں ایسے نہ ہو پانی نہ پہنچے تو ناپاک نہ رہ جائے، نمازی نہیں ہوگی، شریعت کے احکامات پہ خلل واقع ہو جائے گا. یہ تھی بات. وگرنہ بال رکھنا اصل میں سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کب بال منڈائے؟ حج اور عمرے کے علاوہ کبھی ایسے نہیں ہوا. تو وہ بال سر کے داڑھی سے آ کے مل جائیں کن پٹیوں پہ، کوئی حرج نہیں. کوئی آدمی کٹ لگا دے اس میں بھی کوئی حرج نہیں. شریعت نے جن معاملات میں وسعت رکھی ہے ان میں وسعت کو برقرار رکھنا چاہیے. جس معاملے میں اجازت نہیں دی نہیں دینی چاہیے. اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی تو کیا جواب دینا.